السلام علیکم، میرا نام ہے عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول MTV۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن کیا آپ اس عذاب اور تباہی کے بارے میں بھی جانتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی؟ اور اس تباہی سے حضرت نوح نے خود کو اور اپنی قوم کے توحید پرست لوگوں کو بچانے کے لیے دن رات ایک کر کے دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی کشتی بنائی تھی۔ اس کشتی کو بنانے کی اصل وجہ کیا تھی اور کیوں اللہ نے اس دور کے لوگوں پر سیلاب کے روپ میں اتنا بڑا عذاب نازل کیا، اور کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے دنیا میں دوبارہ لوگوں کو پھیلایا گیا، ان سبھی باتوں سے پردہ اٹھائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آخر تک بنے رہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ آج آپ وہ اتہاس جانیں گے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا۔ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جنم میسوپوٹامیہ میں ہوا۔ وہ اللہ کے ایک بہترین نبی تھے اور کئی سالوں سے اپنی قوم کے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے تھے، لیکن حضرت نوح جن لوگوں کے بیچ میں رہ رہے تھے وہ ان سے بالکل الگ تھے۔ ان لوگوں میں بہت سی خرابیاں تھیں، کمزوروں کو تکلیف دینا، دوسروں کا حق مارنا اور اس جیسی بہت سی برائیوں کو یہ لوگ گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے شرک کی شروعات بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کی تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ سبھی پہلے ان کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ ان کی موت کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں مورتیاں بنا لی اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع کر دی، اور اس گمراہی سے ان لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قریب 950 سالوں تک حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کری۔ جب حضرت نوح اپنی قوم کو سمجھاتے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے تو ان کی قوم کا رویہ بہت ہی تکبر، گھمنڈ بھرا اور انکار کرنے والا ہوتا تھا۔ وہ لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے اور کہتے، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان ہی دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیچھے صرف وہ لوگ چل رہے ہیں جو سب سے زیادہ گھٹیا ہیں۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ تعداد میں کم تھے، اور ان میں بھی زیادہ تر غریب اور کمزور تھے، دنیا کے اعتبار سے دولت مند بھی نہیں تھے، اس لیے قبیلے کے سردار اور امیر لوگ انہیں گھٹیا اور بیوقوف سمجھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک اپنی قوم کے لوگوں کی اصلاح کی، لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح کی ایک نہ سنی۔ صرف 70 سے 80 لوگ ہی ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی پوری قوم بت پرستی پر قائم رہی۔ ایک لمبے عرصے تک سمجھانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ اب سدھریں گے نہیں بلکہ اور گناہوں میں آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت نوح نے کہا، اے اللہ، تو زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے ایمان لانے والے بندوں کو بہکائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اور جواب میں کہا کہ اب انکار کرنے والوں پر عذاب آ کر رہے گا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ ناظرین، جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے، بنا پانی کے سوکھے میدان میں کشتی کیسے چلے گی؟ وہ اس بات سے انجان تھے کہ بہت جلد ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کر لیا۔ جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو آسمان سے موسلادھار بارش اور زمین سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، جو لوگ تمہارے گھر میں ایمان لائے ہیں انہیں اور اپنی قوم کے ایمان لانے والے لوگوں کو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تب اللہ کا عذاب شروع ہوا، اور لگاتار 40 دن اور رات بارش برسی، اور صرف کشتی والوں کو چھوڑ کر پوری انسانی نسل ختم کر دی گئی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، اور یہ کنعان برے لوگوں میں سے تھا، اس لیے یہ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ ناظرین، جب یہ عذاب ختم ہوا تو زمین نے اپنا پانی نگل لیا اور آسمان سے بھی بارش بند ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نام کے ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور یہیں سے ایک بار پھر زندگی کی شروعات ہوئی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافث سے پوری انسانی نسل کو تیزی سے پھیلایا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔
Thanks for watching this video. Allah Hafiz.